نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال والتعظيم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے احباب مل کے سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضری میں شریک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. جو بھی حیدر سے دور ہو جائے، جو بھی حیدر سے دور ہو جائے اس کا چہرہ بے نور ہو جائے. جو بھی حیدر سے دور ہو جائے اس کا چہرہ بے نور ہو جائے. حشر میں بھی نبی سے بولیں گے کہ ذکر حیدر ضرور ہو جائے. شوہر زہرا سے جس کو پیار نہیں کیوں نہ وہ بے شعور ہو جائے. حب حیدر سے ہے جو دل خالی، حب حیدر سے جو ہے دل خالی ٹوٹ کر کیوں نہ چور ہو جائے. میری آنکھوں کو آج سپنے میں، میری آنکھوں کو آج سپنے میں دید حیدر ضرور ہو جائے. دشمن مرتضیٰ کا اے حاکم، دشمن مرتضیٰ کا اے حاکم معاف کیسے قصور ہو جائے. اللہ رب العزت حمد و ثنا پیارے آقا مولا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بسملہ کے اندر ہدیہ درود اسلام تو بعد قرآن مجید فرقان حمید 13 سپارہ سورہ زمر آیت نمبر 22 پڑھے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ رب العزت اپنے کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ. بڑا و سعادت مند و خوش نصیب خوش بخت بڑے نصیبہ والا جس کا سینہ اللہ نے کھول دیتا ہے، جس کا سینہ اللہ نے کھولیا للاسلام اسلام واسطے فہو علی نور من ربہ اور وہ اپنے رب کی طرف نور دے ہیں. علامہ طبری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ خلیفۃ الرسول داماد رسول حسنین کریمین دے بابا فاطمۃ الزہرا دے شوہر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی شان وچ نازل. چونکہ رجب شریف کا مہینہ ہے، رجب شریف کی 13 تاریخ کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم ولادت. اس حوالہ جناب مختصر وقت چند معروضات میرے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا. دعا ہے اللہ حق سچ بیانے کی توفیق عطا فرمائے.
13 رجب جمعۃ المبارک کا دن مکہ المکرمہ کا شہر اور کعبۃ اللہ کے اندر مولانا شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے۔ عام الفیل کا 3 سال ہے یہ تو ابراہا نے کعبۃ اللہ کے لشکر کی کسی اس بات کو 30 سال گزر چکے سن جب مولانا شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ کا نام علی کس نے رکھا؟ بہت ساری روایات یہ ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا۔ ایک روایت ہے اس شخص کا نام ہے علی بن شہاب ہمدانی، اس نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مودۃ القربا۔ مودۃ القربا کے اندر علی بن شہاب ہمدانی نے بڑی پیاری روایت بیان کی تھی کہ اگر جب مولانا شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے کہ آپ کی ماں نے آپ کا پہلا نام اسد رکھا سا، چونکہ آپ کی ماں کے نام فاطمہ ہے، آپ کے نانے کا نام سی اسد، فاطمہ بنت اسد۔ آپ کی ماں نے اپنے باپ کے نام کے اپنے پتر کا نام رکھا اسد۔ جب فاطمہ بنت اسد نے مولانا کے باپ جناب ابو طالب کو دسیا کہ میں اپنے پتر کا نام اسد رکھا ہے، آپ کو پسند نہیں آیا، فرمایا یہ نام چنگا نہیں، مجھے پسند نہیں۔ پوچھا جی تسی کہڑا نام رکھو دے؟ جناب ابو طالب فرماتے ہیں بھی اس کا نام میں نہیں رکھا گا بلکہ اس کا نام اپنے رب کو پوچھا دے، جڑا میرے رب نے چاہیا اس بچے کا نام وہ رکھا جائے۔ اور علی بن شہاب ہمدانی لکھتے ہیں کہ رب کو پوچھا کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ رات کو جگہ دے پہاڑ تھے، کوئی ابو قبیس تھے، اس پہاڑ پہ جا کے ساری رات اللہ کی عبادت کر دے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کر دے کہ اے بارے الہ اس بچے کا نام سانو دس، کہ جو اللہ والو نام ملے گا اس بچے کا نام رکھ دیتا جائے گا۔ رات ہوئی، دو میں چلے گئے پہاڑ میں، ساری رات عبادت کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے رہے کہ اے بارے الہ ساڑھے اس بچے کا نام دس، جو نام تیرے والو عطا ہوئے سے اپنے پتر کا نام ہو رکھا ہے۔ علی بن شہاب ہمدانی لکھتے ہیں صبح دے وقت ایک آواز ہوئی جس طرح کو شہر زمین کے پہاڑ تے بگدی، اتوں نے مڑ کے دیکھا ایک سبز رنگ کی سارے رنگ کی زبرجد کی تختی سی سامنے اٹھائی، بڑے خوش ہوئے۔ آپ فرماتے اس تختی تے لکھیا کی سی؟ لکھیا سی کہ اے ابو طالب جڑا پتر اسد نوں عطا کیتا ہے نا، یہ بڑیاں شانہ والا، بڑیاں عظمتاں والا، بڑا عظیم بیٹا تنوں دیتا ہے، تے میں رب والوں اس کا نام علی رکھیا گیا۔ اس روایت تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مولانا شیخ خدا کا نام اللہ کا پسند کرتا ہے، اللہ کا تجویز کرتا ہے۔ اگر اس بات کو اس طرح سمجھیے کہ نام کہ اللہ نے پسند کیتا ہے، رکھیا رب نے تے رکھوایا رسول اللہ کی زبان وچوں، پسند اللہ نے کیتا ہے تے محبوب کی زبان وچوں عطا کیتا ہے کہ محبوب اس کا نام علی رکھی۔ علی بن شہاب ہمدانی فرماتے ہیں وہ جڑی تختی سی نا، جڑی اللہ کی طرف نام دی عطا کی گئی سی، وہ جناب ابو طالب نے کعبۃ اللہ کی دیوار میں لٹکا دی تھی۔ سرکار کے زمانے میں تو تختی کعبہ کی دیوار میں لٹکتی رہی، سرکار دنیا تو پردہ فرما گئے۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، عمر فاروق کا زمانہ آیا، عثمان غنی کا زمانہ آیا، مولانا شیخ خدا کا زمانہ آیا، حتیٰ کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک وہ تختی کعبے کی دیوار میں لٹکتی رہی۔ عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں حجاج بن یوسف اور عبداللہ بن زبیر کی جنگ ہوئی،
اس بدبخت حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ کعبۃ اللہ میں بھی نقصان پہنچایا۔ اس زمانے میں جو تختی غیب ہوئی آج تک کسی کو پتہ ہی کوئی تختی گئی نہیں تھی۔ بہرحال نام اللہ نے تجویز کیا، رسول اللہ کی زبان میں چپ رکھا گیا۔ مولانا شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ میں تو پیدا ہوئے نا فاطمہ بنت اسد آپ کی ماں فرماندیاں ہیں کہ جدو میرا بچہ حمل سی کہ عام عورتوں کی طرف ان کو تکلیف نہیں ہوئی، کوئی درد نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں بنی، روٹین میں اپنے معاملات چلتے رہے کہ جدو وضع حمل کا وقت آیا کیا فرماندیاں میں کعبہ کا طواف نہیں کرتی سن، اچانک محسوس ہوا کہ بچہ آن والا ہے، کعبے کی دیوار نہ ٹیک لائی، دیوار کھل گئی، اندر چلیاں گئی، کعبہ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ فرماندیاں نے یہ اکھا نہیں سی کھولتا، ایک دن بھی گزریا، 2 دن بھی، 3 دن بھی گزرے، فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے میرا بیٹا اکھا نہیں کھولتا، بڑی کوشش کی ہے، مطالبہ نے بھی دسیا، 3 دن مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھا نہیں کھولی۔ فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے جب 3 دن اسی بچہ لے کے گھر گیا تو پتہ لگیا کہ دروازے سے میرا بھتیجا محمد انتظار ہے، کیونکہ سرکار ابو طالب کے بھتیجے نے سرکار کے باپ اور جناب ابو طالب سے کے بھائی سن۔ فرماتے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں چلے، جدو بھتیجا دیتا گیا فرماتے نے اے محمد یہ اکھا نہیں کھولتا، رسول اللہ نے دعا میں تہن لایا، 3 دن تو بعد مولا علی شیخ خدا نے اکھاں کھولی اور سب تو پہلو چہرہ رسول اللہ دیدار کیتا۔ محدثین کرام میں بات ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 دن ایک بچہ اکھاں نہیں کھولتا اور 3 دن تو بعد وہ اکھاں کھولتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کی ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ نے اس بچے کو مقام عطا کرنا سی، وہ منصب عطا کرنا سی کہ دنیا کے اندر کس نے بھی وہ مقام نہ مل سکے۔ اس واسطے رب نے چاہیا کہ جس کا نام میں تجویز کیتا ہے، جس کا نام میرے محبوب کی زبان میں جو نکلیا ہے، یہ بچہ بھی سب تو پہلو میرے محبوب کا دیدار کرے۔ ہر بچہ سب تو پہلو ماں کو دیکھتا ہے، باپ کا دیدار کرتا ہے، اپنے دادا کو دیکھتا ہے، چچا کو بھی دیکھتا ہے، کسی رشتہ دار کو دیکھتا ہے، لیکن رب نے پسند فرمایا کہ یہ بچہ اس مقام کے فائز ہوئے گا کہ سب تو پہلو میرے محبوب کے بدوہا چہرے کا دیدار کرے۔ اور جب چہرے بدوہا کا دیدار کیتا، سرکار نے اکھاں کے دعا میں دہن لایا، دعا میں دہن کی گھٹی بھی ادا کی تھی، تو پھر مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوفہ کی جامع مسجد ہے، مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ الرسول نے کوفہ کی جامع مسجد کے اندر ممبر کے موجود میں سرکار کی دستار مبارک سے تے سجائیے، سرکار کی زیرہ مبارک سینے تے سجائیے، سرکار کو جہاں سلسلہ کی ادا کرنا تلوار ہاتھ میں موجود ہے، انگوٹھی مصطفیٰ اپنی وچ پہنی، کیا فرمانے ہیں لوگوں میرے تو پوچھ لو جو پوچھنا ہے، سوال کر لو جو سوال کرنا ہے۔ اللہ نے میرے سینے کے اندر اتنا علم رکھ سکیا ہے، فرمایا کہ میرا سینہ گویا علم کا برتن ہے، آج میرے کو جو پوچھو دے میں تو ہر سوال کا جواب دیا۔ اور اس کی وجہ کی ہے مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ نے لعاب دہن میری اکھاں نال لایا سی، یا سرکار نے جو لعاب دہن میرے منہ میں دیتا ہے، اس لعاب دہن کی برکت نال جو سوال کرو تو میں تمہیں جواب دے دیتا۔ دوسری جگہ پہ مولا علی شیخ خدا رضی اللہ عنہ فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں میرے تو پوچھ دو، سوال کر لو، اس تو پہلو کہ میں دنیا میں جو نکل جاواں تہاڈے وچوں چلا جاواں، زمین کے متعلق میرے بات نکل۔ آپ نے فرمایا لوگوں اگر آسمانہ کے متعلق بھی میرے تو پوچھو دے تو میں آسمانہ کی خبریں بھی تمہیں دیاں، اور میں علی زمین کے رستے تو زیادہ آسمانہ کے رستے کو جاننا۔ ایک شخص نے عبد الرحمن صفوری، علامہ عبد الرحمن صفوری نے کتاب
دیکھیے نزہۃ المجالس، اس کے اندر فرمانے ہیں کہ جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا نا کہ لوگوں آج میرے کو زمین کی بجائے آسمانہ کے متعلق بھی پوچھو تو میں علی جواب دیا تھا. چلو یہ دعویٰ کیتا نا علامہ عبدالرحمن صفوری فرماتے ہیں آپ کی محفل میں جبریل امین علیہ السلام آ گئے. آپ نے فرمایا ہے علی بڑا بڑا لفظ ہے کہ زمین کی بجائے آسمان کے متعلق بھی سوال کرو جواب دینا. یہ دسو کہ اس وقت جبریل کتنے؟ تسی سوال کا جواب دو کہ اس وقت جبریل امین ہے کتنے؟ علامہ عبدالرحمن صفوری فرماتے ہیں مولا علی نے اپنے سجے نظر ماری، کھبے نظر ماری، ساری زمین چھان ماری، پھر مولا علی نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیاں، فرمایا کہ نات جبریل زمین تے اسی ساری زمین چھان ماری، جبریل زمین تے بھی کوئی، اسی سارا آسمان چھان مارے، جبریل آسمان تے بھی کوئی ہے. سوال کرنے والے کہ دس تو تے جبریل نہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہاں میں ہی جبریل ہوں. راوی فرماتے ہیں ذرا غور تے کرو نا اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا کہ بیٹھے زمین تے ایک لمحے وچ ایک نظر وچ ساری زمین چھان ماری، بیٹھ کے زمین تے ایک نظر وچ سارا آسمان چھان ماریا. ایک وہ علم سی جڑا اللہ کے محبوب نے مولا علی کو عطا فرمایا سی. ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میرے تو سوال کر لو، میرے تو پوچھ لو، زمین بھی ایک پاسے آسمان بھی ایک پاسے، اگر آج میرے تو سوال کرو گے نا عرش سے متعلق کہ میں علی تعالیٰ عرش سے متعلق بھی جواب دیا گا. ایک شخص کھڑا ہو گیا، یہودی سی، یہودیاں کا عالم ہے، اس کا نام سی وعلم. راوی فرماتے ہیں وعلم اپنے مقام تو کھڑا ہو گیا، پوچھنے لگا کہ مولا علی نے بڑا بڑا دعویٰ کیتا ہے کہ زمین دیا خبرہ بھی نہیں، آسمانہ دیا خبرہ بھی نہیں، آج اگر تسی عرش کا سوال بھی کرو دے عرش کی خبرہ بھی پوچھو دے تے میں علی عرش کی خبرہ بھی تعلق دیا نا. اس نے دل میں سوچا بھی آج موقع بڑا ہے، اتنا بڑا دعویٰ کیتا ہے جس کا جواب نہیں دے سکتے، کہ میں ایسا سوال کرا تھا چونکہ میں یہودی ہوں کہ لوگوں کو پتہ لگے نا بھی یہودی بڑا آدم ہے، کہ مسلمانوں کا امیر جواب دے تو عاجز آ جائے گا، کہ آج مسلمانوں کا امیر شرمندہ ہو جائے گا. آج میرے کو موقع ہے کہ میں اپنے دین کو ثابت کر دیں. اٹھ کے کھڑا ہو گیا وعلم، کہنے لگا بھی منو اے دسو کیا کدی رب نو ویکھیا جے؟ کیا کدی اللہ کا دیدار بھی کیتا جے؟ اگر اللہ عرش تے ہے تے کیا اس رب نو ویکھیا بھی ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر سوال کیتا ہے سمجھنے واسطے تیرے واسطے فائدہ ہے، اگر کیتا ہے نا امتحان واسطے پھر تیرے واسطے مشکل ہے. تے تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر علی رب کو ویکھے نہ تے علی رب کی عبادت بھی نہیں کرتا. میرا نام ہے علی تے میں جتنی دیر تک رب کا دیدار نہ کر لوا اتنی دیر تک میں رب کی عبادت ہی نہیں کرتا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے بڑے مقام عطا فرمائے، بڑیاں شان عطا فرمائیاں. ایک دن آخری بات ختم، سرکار نے گھر فاقہ سیاح نے جا کے یہودی دماغ میں مزدوری کی، 17 ڈول کے بدلے 17 کھجوراں لگیاں، ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور. جدو لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار دو جہاں سے اس نے پوچھا علی یہ کھجوراں کتوں آندیاں نہیں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ مزدوری کی ہے، 17 ڈول پانی دیتا ہے، 17 ڈول کے بدلے 17 کھجوراں لگی ہیں. یا رسول اللہ لے کے حاضر ہویا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے علی ایسا کیوں کی ہے؟ اتنی تھوڑی مزدوری، اتنا زیادہ کام تے معمولی مزدوری کے بدلے. یہ دس کیا اللہ کے رسول کی محبت نے مجبور کیتا ہے بھی اے جڑا تو عمل کیتا ہے، اتنی مشقت اٹھائی ہے، اتنی مزدوری کیتی ہے
کیا اللہ دے رسول دی محبت دی وجہ تو؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ دے رسول دی محبت دی وجہ تو مانو پتہ لگیا سی کہ سرکار دے گھر وچ فاقہ ہے تے میں پسند نہ کیتا کہ میں مزدوری تے قابل ہاں تے مزدوری نہ کرا گھر بیٹھا رہا تے میں پسند کیتا کہ مزدوری کر کے رسول اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرا تاکہ اللہ دے محبوب دی مشکل آسان ہوئے۔ اللہ دے رسول نے جڑی بات ارشاد فرمائی تو وہ سمجھانا مقصود ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا علی یاد رکھ جدو بندہ ہے مومن اللہ دے رسول نال محبت کرے، یہ تواڈے میرے واسطے ایک سبق ہے جڑا اللہ دے رسول نے فرمایا جدو بھی کوئی بندہ مومن اللہ اور اللہ دے رسول نال محبت کرے، فرمایا اتنی جلدی سیلاب نہیں پہنچتا۔ سیلاب آ جائے نا تو اچھی نیوی تھان نہیں دیکھتا، بڑی تیزی نال بڑی سپیڈ نال جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتنی جلدی سیلاب بھی نہیں پہنچتا جتنی جلدی اس بندے تک مصیبتیں پہنچتی ہیں، جتنی جلدی اس بندے تک بھوک افلاس پہنچتی ہے، مسائل پڑتے ہیں۔ کہ جو بھی بندہ مومن اللہ اور اللہ کے رسول کا محبت کرے، فرمایا پھر وہ مصیبتوں واسطے اپنے آپ کو تیار کر لے، پریشانیاں واسطے، مسائل واسطے، مشکلات واسطے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو جان محبت فرمائی، پھر جتنی بھی مصیبت آئیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، جتنے بھی امتحان آئے، اللہ نے ہر امتحان میں سرخروئی عطا فرمائی۔ حضرات عظیم محتشم، چونکہ موضوع کافی طویل ہے، وقت نماز کا ہو گیا ہے، اپنی گفتگو مہینہ الفاظ سے ختم کرنا تھا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا التجا ہے کہ اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، سن سنا کے مالک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آقا دو جہاں سرکار دی آل پاک، سرکار دے اصحاب سب دی محبت دلوں دے اندر پیدا فرمائے، انہاں دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ